نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الحجرات رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی گئی ہے. آج کا مضمون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. کیا بولو بھائی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جن احکام کے بارے میں، جن معاملات کے بارے میں اپنا حکم نازل نہیں فرماتے تھے، ان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے درمیان مشورے کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وشاورہم فی الامر، کہ جن کے بارے میں اللہ کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو ان میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو. اور پھر مشورے میں یہ بات یقیناً میرے اور آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، جو میں رائے دوں اس کو مانا جائے. تو یقیناً اگر ہر آدمی کی رائے کو مانا جائے، آپ جانتے ہیں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اس لیے ظاہری بات ہے بہتر یہی ہوتا ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ ہمدردی کے لہجے میں اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ مشورہ دے دے، اس مشورے کو اپنا حکم نہ سمجھے. اور پھر جو مشورہ طلب کر رہا ہے اس کی مرضی پر اپنا مشورہ چھوڑ دیا جائے کہ اگر وہ مشورہ مان لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے وہ کوئی فیصلہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر یہ عموماً یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں جیسے ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بعض آیات آدھی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے، اور پھر وہاں ایک بات ذکر کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں اس نے بھی قرآن سے ہی بات کہی ہے. کس سے بات کہی ہے بولو؟ جس طرح خاص طور پہ عقیدہ حاضر ناظر کے حوالے سے آج کی آیت کا تھوڑا سا حصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، بس اتنا پڑھا جائے نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک جان لو کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تم میں موجود ہے. اب وہ اتنا ٹکڑا پڑھتے، وہ کہتے دیکھو قرآن میں موجود ہے کہ حضور کی ذات تم میں کیا ہے، تو حضور حاضر ناظر ہے. ابھی ہماری کام علمی ہے، اسے کو آگے پڑھ، آگے کیا ہے، لیکن وہ اتنا جملہ پڑھے گا اور ہم لوگ کہیں گے واہ واہ کمال کر دیا. دیکھو واضح ہے، وَاعْلَمُوا جان لو کہ ان فیکم کہ بے شک تم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہے، موجود ہے. لیکن یہ آج نہیں کہا جا رہا، یہ 1400 سال پہلے جب آیت اتری تھی اس وقت کہا گیا تھا. اور اس وقت تو واقعی کیا تھے، سارے بولو، موجود تھے، ہے
فرمایا نہیں، اب اپنی قبر میں موجود ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ آگے حکم یہ ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب میرا نبی تم میں موجود ہے، یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری بات مانے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں۔ کون بات مانے؟ تو اسے کیا مطلب ہے کہ جب مشورہ ہو رہا ہو اور اگر حضور تم سب کی بات کا لحاظ کرے اور ان کو مانے، تو اللہ فرماتے لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ آج کے دور میں تو بھائی ہم دست و گریبان ہو جاتے، میری نہیں مننے کی، میں جا رہے ہیں جی۔ جنگ احد میں جو راستے میں 300 لوگ مڑے تھے، ان کا سردار عبداللہ بن ابی منافق نے یہی تو کہا تھا میری بات نہیں مانی گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کیوں نہیں مانی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو دیکھو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مشورہ مانگے اور وہ تمہارے درمیان موجود خود بنفس نفیس ہے، تو لہذا تم حضور کے حکم کا انتظار کرو، اپنا مشورہ دے کر اس کو منوانے کا انتظار نہ کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے، تو اس سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے، بولو بھائی۔ اور اگر حضور موجود ہے تو پھر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ پھر حضور کا حکم لاؤ نا سامنے۔ یہ مسئلہ تو اس مجلس کا ہو رہا ہے، یہ اس دور کا ہو رہا ہے جس دور میں مجلس میں خود حضور کیا ہوتے تھے، بولو۔ اور اگر آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور آج بھی موجود ہے، تو پھر آپ مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر لاؤ حضور کی رائے سامنے کیا ہے۔ پھر اس کا مقصد کہ مشورے کی نشست پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو پھر ہم میں سے بڑا کیوں بنا ہوتا ہے؟ حضور کی موجودگی میں تو دوسرا کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ تو آج تو پیر صاحب بذات خود سامنے موجود ہوتے، اچھا رائے وہ لے رہے ہوتے، اور عقیدہ یہ دیا ہوا کہ یہاں حضور بھی کیا ہے، بولو بھائی۔ تو پھر آپ بھی اپنی رائے دے کر چپ ہو جاؤ، فیصلہ کرواؤ۔ تو آدھی آیت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے بولو بھائی؟ تو دیکھو آدھی آیت تو یہی ہے کہ جان لو کہ بے شک ان فیکم رسول اللہ، کہ حضور تم میں کیا ہے، بولو بھائی۔ لیکن یہ خیانت ہے کہ حاضر ناظر پر اتنی آیت پڑھ دینا، نہیں، پوری آیت پڑھے گا تو بات واضح ہو جائے گی، اور بات واضح ہوگی نہیں، حضور آج یہاں موجود نہیں، جس دور میں جہاں موجود تھے اس دور کے ان لوگوں کو یہ حکم تھا، اور اگر آج بھی موجود ہے تو پھر حکم آج بھی یہی ہے، پھر رہو خاموش۔ لاؤ رائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے معاملے میں آج کیا ہے، تو کیا رائے سامنے آئے گی، بولو۔ اور حضور جب موجود ہوتے تو صحابہ کو نظر بھی آتے تھے، تو یہ عجیب بات، آج موجود ہے لیکن نظر نہیں آتے۔ حضور کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ حضور مجلس میں کیا ہے اور صحابہ کو نظر نہیں آ رہے، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ تو فرماتے ہیں ہماری نگاہ حضور کے چہرے پہ رہتی، ہمیں دلوں میں ہم کس کو دیکھ کے بتاؤ آپ کو، ہاں جی۔ پھر یہی تو عقیدہ گڑبڑ کر دیتے، پھر پتہ آگے کچھ بول دیتے، ہمارے حضرت کے روپ میں حضور موجود ہے، پھر الٹ کر دیتے۔ جیسے التشی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، نعوذ باللہ ان کے بارے میں خدا علی کے روپ میں آ گیا، پھر یوں اپنے عقیدے کو غلط کو صحیح کرنے کے لیے اگلا جملہ بھی غلط بول جاتے، جبکہ اللہ کسی کے روپ میں نہیں آتا، بولو اللہ کے اللہ، اور اس کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہر جگہ موجود ہے، آتا تو وہ ہے جو بولو موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا 11 سال عقیدہ یہ ہوتا ہے حضور ہر جگہ موجود ہے، ربیع الاول میں عقیدہ ہوتا ہے حضور آ گئے، حضور آ گئے، تو 11 مہینے جب موجود ہے تو پھر آنے کا کیا مطلب؟ اچھا واپس کب تشریف لے گئے، یہ کون سا وقت ہے، یہ نہیں بتا سکتے، آنے کا بتا رہے ہیں کہ ربیع الاول میں، اور محفل ہو تو خود حضور تشریف لاتے ہیں، خود محفل سجاتے ہیں، تو پھر آپ کو اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ حضور بلائیں تو میرے بھائی وہاں تو رش سنبھالے نہیں جائے گا، ہاں جی، پھر آپ کو اشتہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر
آپ کو تشہیر کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور بلائیں گے تو بندے آئیں گے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آپ لوگوں سے فنڈ کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ سارا بس خلط ملط معاملہ ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب ہے۔ تو یہاں یاد رکھنا اس آیت کے حصے سے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اگر حاضر ناظر ہونے سے ثابت کرتے ہو تو اگلی بات بھی ثابت کرو، پھر اگلی بات نہیں اپنی رائے دے کر چپ ہو جاؤ۔ اب ہمیں بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا، ہم عمل کریں گے، چلو تم نہ کرو۔ تو اس لیے بہرحال فرمایا جب میرے محبوب تم میں موجود ہو، تم سے مشورہ طلب کریں تو صرف اپنا مشورہ دو، اپنے مشورے کو مسلط کرنے کی کوشش۔ اور یہ خاص طور پہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو منافق ہوتے تھے نا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری بات مانی جائے، اور ان کی بات عموماً نقصان دہ ہوتی تھی۔ منافق جو تھا اس نے تو مشورہ ہی وہ دینا ہے کہ جس میں کیا ہو بولو نقصان، اور نہ ماننے پر وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہاں یہ فرما دیا، اور اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ۔ اب یہاں ان صحابہ کی تعریف کر دی کہ جو مشورے کو مشورہ سمجھ کے دیتے تھے، مشورے کو اپنا حکم نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، فرمایا تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اب صحابہ کی شان یہ تھی، وہ سب سے پہلے تو حضور جب کوئی بات پوچھتے تھے نا، ان کے ایک جملہ ہوتا تھا واللہ عالم، یا واللہ عالم ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں۔ وہ بولتے ہی نہیں تھے، بولتے ہی نہیں تھے۔ حضور جو آپ ارشاد فرمائیں گے بس۔ تو فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کیا کر دیا، وزینہ مزین کر دیا، مضبوط کر دیا، اور فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، اور فرمایا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا، یعنی صحابہ کو ناپسند تھا کفر، کیا چیز؟ کفر، ناپسند، کراہت تھی ان کو کفر سے، اور والفسوق، نافرمانی سے بھی ان کو کراہت تھی، والعصیان، گناہ سے بھی کراہت تھی۔ ان سے جب کبھی گناہ سرزد ہوتا تھا وہ تڑپ جاتے تھے۔ آج تو اللہ معاف کرے لوگ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے ہوئی غلطیوں کو بڑے دھڑلے سے بیان کر کے نعوذ باللہ ان کو جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ثابت کرنے کی؟ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ یہ بھول جاتے ہیں ان سے سرزد ہوا ہے، وہ معصوم نہیں تھے، لیکن اپنی ہی کی ہوئی پر کبھی وہ اکڑے نہیں ہے، انہوں نے فوراً توبہ کر کے معافی تلافی کرائی۔ خود واقعہ دیکھیں کہ ایک صحابیہ عورت سے زنا سرزد ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو؟ خود حاضر خدمت ہوئی ہے، کسی نے پکڑ کے نہیں خدمت میں لایا، کسی نے جرم دائر نہیں کیا، خود آ گئی۔ حضور انسان تھی، انسان ہوں، غلطی ہوگی، پاک کیجیے، اور پاکی کی سزا بھی جاتی تھی، سنسار ختم۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حمل دنیا میں پورا ہو جائے، وضع ہو جائے، بچہ دنیا میں آ جائے۔ بچہ آ گیا، بچہ پیدا ہوتے ہی پہنچ گئے، پھر حضور پاک کیجیے۔ اب اندازہ کرے 9 ماہ بھی وہ اس گناہ کو بھولی، توبہ استغفار اپنی جگہ کر رہی ہے، لیکن ایک سزا کا پتہ ہے، اس غلطی کی سزا سنسار ہے۔ بچہ دنیا میں آ گیا، پھر آ گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ بچے کو مدت دودھ پلایا، اب ظاہری بات ہے دودھ پینے کی مدت میں بچہ چلنا پھرنے والے بھی ہو جاتا ہے۔ اب حاضر خدمت، حضور مجھے پاک کیجیے، اس حال میں مر گئی تو آگے کیا بنے گا؟ اس عورت کو سنسار کیا گیا، کسی پر چھینٹا خون کا پڑا، اس نے اس کو کراہت سے دیکھا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی اس شخص پر، فرمایا تو اس سے کراہت کر رہا ہے،
اس نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر عرب عجب پہ اس کو تقسیم کر دیا جائے سب کی بخشش ہو جائے. صحابہ کے یہ واقعے ذکر کرو جو آگے بھی ہے, وہاں بھی آدھی بات ذکر کرو. دیکھو نبی معصوم ہے, کیا مطلب کہ وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. صحابہ محفوظ ہے, گناہ سرزد ہوئے لیکن ان کے اعمال نامہ میں باقی نہیں رہے. اعمال نامہ میں بولو باقی, دنیا میں ہی ان کو ختم کر دیا گیا. کن کو؟ گناہوں کو. اس لیے کہتے ہیں صحابہ محفوظ ہے. لیکن آج نعوذ باللہ ان صحابہ کرام کی ان بشری غلطیوں کو یوں بھارا جاتا ہے کہ یہ سے بیان کرنے والا خیر سے جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے بیٹھا ہوا. وہ کسی نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سوال کیا تھا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھی, جو آدمی مر گیا وہ مر گیا, اپنا عمل ساتھ لے گیا. حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا اگر تجھے اپنی موت کا یقین ہے کہ یزید سے بہتر آئے پھر لعنت کر لے. سمجھ آ گیا جملہ؟ بولو بھائی. اگر تجھے یقین ہے اپنی موت کا کہ میری موت یقین سے کیا ہے, یزید سے کیا ہے گی, پھر لعنت کی تسبیح پڑھتا ہے. تو جو تجھے اپنی موت کی خبر نہیں تو تو اس کو چھوڑ, اپنی فکر کر. وہ جو کیا کر گیا, جدھر جانا تھا چلا گیا, ہمیں اب اپنی فکر کرنی چاہیے. بات بھائی سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بات بڑی پتے کی ہے. بھائی ہمیں اپنی خبر کوئی نہیں کہ بندی میرا کیا بننا ہے اور کر کیا رہے. انہوں نے تو توبہ کی, ہم نے اللہ معاف کرے کبھی توبہ سوچی بھی نہیں, اگلا سٹا بھی ہے سوچی بھی نہیں. اور ہمیں تو اپنے ایمان کی خبر نہیں, ان کے ایمان کی گواہی تو خدا دے رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے, کامیاب لوگ, راہ راست پر. جو مرضی راشدون کا معنی کر لیں, مطلب کامیاب. تو اللہ صحابہ کو کامیاب کہہ رہا ہے اور ہم صحابہ کی غلطیوں کو نعوذ باللہ اچھال رہے ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ, صحابہ کی جماعت اس پر اللہ کا خصوصی فضل اور نعمت ہے, رحمت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننا حکمت ہے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں دل کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے. کیا رکھنا؟ بولو بھائی, صاف رکھنا ہے. انہوں نے جو آپس کے معاملات تھے وہ ان کے ساتھ ہے. ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم ان کی خوبیاں بیان کریں, ہم ان کی مدح کریں, ہم ان کی تعریف کریں, کیونکہ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے. قرآن نے کیا کیا بولو؟ جتنے واقعات صحابہ کرام کے بارے میں ان کی غلطیوں کے ذکر کیے جاتے ہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. بولو قرآن میں, وہ تاریخ میں ملیں گے. مورخ نے لکھے, قرآن نے خوبیاں بیان کی. ہم الراشدون, ہاں جی, مفلحون, کس نے کہا بولو؟ تو ہم قرآن کی طرف آئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے, اور منافقین کا جو سیاہ کردار قرآن میں ہم پڑھ رہے اللہ اس کردار سے ہماری حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول